ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے اس کی اہمیت، اس کا نام، اس کی حکمت، اس کی فضیلت اور اس میں جو شرعی احکامات ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا صفر المظفر ہے اور تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، آپ کے اعلان رسالت کا مہینہ بھی ہے، آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، آپ کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ اور پھر یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کا معنی بھی ربیع اول یعنی پہلی بہار، کہ حضور آئے تو آنے سے پہلے کفر کی خزاں تھی، دنیا میں پہلی بہار آئی۔ اس کے بعد چوتھا اسلامی مہینہ، اس کا نام ربیع الثانی ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کو موسم بہار کا دوسرا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بہار کی ایک ابتدا ہوتی ہے جس میں ہریالی سبزہ شروع ہوتا ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور جب بہار کا عروج اور شباب آ جائے اور اس میں کمال ہو جائے تو وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اہل عرب اس مہینے کو شاید جس وقت ان مہینوں کے نام رکھے گئے تھے قمری لحاظ سے، تو اس وقت یہ مہینہ موسم بہار کے دوسرے دنوں میں تھا، اس وجہ سے اس کو ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا موسم اسے کہا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ربیع الثانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں کو اہل اللہ اور اہل علم لوگ ربیع عین بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص عطا ہے، بہار کے موسم کے مہینے ہیں۔ اور اس میں اہل عرب میں بھی ایک بات یہ مشہور ہے کہ وہ ان دنوں گھر میں رہتے تھے، خوشی کرتے تھے کہ یہ بہار کا موسم ہے، اچھا موسم ہے، اور یوں سمجھو کہ آسودگی اور خوشحالی کا دن ہے، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں یہ دن گزارا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ربیع الاخر کہا گیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی علیحدہ فضیلت اس مہینے کی یا اس کی کوئی خاص عبادت متعین نہیں، ہاں اس میں بہت سارے تاریخی اور اسلامی اور سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ کے کچھ واقعات ہیں۔ ان واقعات کی طرف میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ حضرات کی توجہ اس میں دلواؤں گا۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس مہینے شریعت کی طرف سے تو کوئی خاص حکم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک عمل بہت زیادہ رواج پا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسے حضرت اقدس پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے،
اور اسے 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس قمری مہینے کی 11 کی رات کو شیخ عبد القادر جیلانی 10 تاریخ 11 کی رات کو آپ کا وصال انتقال ہوا تھا، اور ان کی وفات کی نسبت سے اس مہینے کو وہ یعنی اس مہینے میں وہ 11ویں کرتے ہیں۔ ویسے ہر مہینے میں 10 اور 11 کی درمیانی رات کو چھوٹی 11ویں کی جاتی ہے ہر مہینے کی، اور جب سال کے بعد جب یہ دن آئے تو اسے بڑی 11ویں کہا جاتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کھانے پکائے جاتے ہیں، خوشیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں، اور وہ لوگ یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو آج کھانا پکایا ہے اور اس کا جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ہم سے خوش ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت شیخ بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے کہ اگر اس دن آپ نے 11ویں شریف کو نہ منایا اور 11ویں کا اہتمام نہ کیا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جانور مر جائیں گے، آپ کے گھر کوئی آفت آ جائے گی، آپ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ بات ہمارے عجم میں اور بالخصوص بر صغیر میں یہ تقریباً یوں سمجھو 1-1.5 صدی سے یہ مروج ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً اسلامی تاریخ میں اس کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت یہ 470 یا 71 ہجری میں ہوئی ہے، اور ایسے ہی آپ کی وفات 561 ہجری میں، اور ایسے ہی ولادت مارچ کے مہینے میں ہوئی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی بڑی معروف ہے کہ آپ کی ولادت حضرت پیران پیر کی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ کی وفات کے متعلق مختلف روایتیں ہیں جن پر میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کسی نے کوئی تاریخ کی ہے، کسی نے ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے، کسی نے ربیع الثانی کا مہینہ لکھا ہے، کسی نے 8 تاریخ لکھی ہے، کسی نے 10 تاریخ لکھی ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ یعنی آپ کے شاگردوں اور آپ کے متعلقین میں بھی یہ بات یعنی پایہ تکمیل سمجھیے، یا اسے یوں کہیے کہ وثوق اور رسوخ کو نہیں پہنچتی کہ 10 اور 11 کی رات ہی آپ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وصال انتقال کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یوں سمجھیے کہ 5.5 صدیاں بعد آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد خلاف اعلان رسالت کے بعد، آپ کی ہجرت کے بعد 550 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور آپ کی عمر مبارک 90 یا 1 کم 90 سال ہے، یعنی آپ نے اس دنیاوی زندگی میں عمر گزاری ہے۔ میں ان پر ان کے حالات بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے تفصیل سے کھول کر عرض کروں گا، لیکن اس وقت یہ عرض کرنا یہ ہے کہ دین نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا، بتایا، کہا یا کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے بعد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین، جن میں امت کا اجماع ہے کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور جناب سیدنا علی کے عہد خلافت ہیں، اور خلافت صحابہ میں حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا دور بھی اس کے اندر آتا ہے کہ جو صحابہ بعد میں خلیفے رہے۔ تو بہرحال خلافت راشدہ کا میں جو اعمال امت میں آئے ان کو بھی دین کہا جاتا ہے، اور حضور کی سنت کی اتباع میں ہے، اور جو محبوب نے کیا اور کر کے دکھایا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی اس قسم کی کوئی رسم نہیں تھی یا ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ زندہ تھے، اور یہ رسم تو آپ کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ اب آپ کی وفات کے بعد کس نے شروع کی، کب شروع کی، اس کی بھی کوئی تحقیقی روایت کسی جگہ پر کہیں پر نہیں ملتی۔ آپ حیران ہوں گے۔ میں انشاءاللہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں، واقعات میں یہ بات عرض کروں گا کہ ان کی اولاد میں ان کے 20 بیٹے ہیں اور باقی ان کی بچی ہیں۔ 49 کے قریب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیووں سے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان بیٹوں میں سے بھی کسی بیٹے نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی 11ویں نہیں کی۔
اس سے پہلے آپ کا زمانہ دیکھیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ کے صحابہ خلفائے راشدین کا دور، پھر آپ کے بعد تابعین کا دور، پھر آپ کے بعد تبع تابعین کا دور، پھر ائمہ مجتہدین میں ائمہ اربع امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں ائمہ کا دور گزرا تو ان کے ادوار میں بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں تھا جو اس ترتیب سے کیا جائے۔ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو خود مقلد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد خلافت میں ان کے یعنی دور امامت میں بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 10ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری ہیں، اور پھر اس کے بعد 11ویں صدی کے اوائل میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ شیخ احمد سرہندی گزرے ہیں، تو نہ یہ ملا علی قاری سے اس قسم کا کوئی عمل اور فعل ثابت ہے، نہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم دیکھیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور پھر اسی طریقے سے حضرت شیخ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور 12ویں صدی کے مشائخ نقشبندیہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اہم اور عظیم بیٹے تھے، جنہوں نے مسند تفسیر بھی اور مسند حدیث بھی اس کو آباد کیا۔ اس طریقے سے ان اکابر علماء اور بزرگوں میں سے بھی کسی بزرگ نے اس 11ویں شریف کا تذکرہ اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں، اپنی زندگی کے معمولات میں کہیں پر کچھ نہیں کیا۔ لہذا واضح ہوا کہ 13ویں صدی کے نصف اول تک اہل سنت والجماعت میں 11ویں شریف کے نام کی کسی قسم کی کوئی تقریب، کوئی رسم یا کوئی عمل یا اس قسم کا کوئی مذہبی تہوار، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے شیخ ہیں، اور یہ قادریہ سلسلہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اب میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر صرف کسی کی وفات پر، ان کی وفات پر کوئی کھانا پکا کر تقسیم کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی نیاز وغیرہ یا کوئی اس کا تصور دینا ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو حنبلی المسلک ہیں، ہمارے احناف میں سے حنفی المسلک بھی نہیں تھے، اور وہ بہت بڑے محقق اور محدث اور عظیم متصوف تھے، اور ان سے سلسلہ احسان و سلوک اور تصوف کا ایک سلسلہ قادریہ انہی کی نسبت سے جاری و ساری ہوا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات اقدس سے اس کی نسبت اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ اگر پھر یہ ترتیب یوں بنا لی جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں، جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہمارے سامنے نہیں ہیں تو چلو وہ تو علیحدہ ہو گیا مسئلہ، لیکن جن کے تذکرے قرآن پاک نے کیے ہیں، جن کے احوال کو قرآن نے بیان کیا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خاص طور پر قرآن کریم نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل موجود ہے، اور پھر ان کے نام پر بھی اس قسم کا کوئی ایسا تہوار نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ خلفائے راشدین میں آ جائیں، سب کے ایام وفات تقریباً معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال انتقال ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج کو شہید ہوئے۔ جناب سیدنا حیدر کرار شیر جرار حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ کی شہادت کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا دور آتا ہے، پھر صحابہ اکرام کا دور آتا ہے، پھر ائمہ اور بزرگان دین کے اصحاب آتے ہیں۔ تو یہ بات ایک عقیدے کے طور پر یاد رکھیے کہ غیر صحابی کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو،
कितना ही मुहक्किक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुतसव्विफ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, वो किसी अदना से अदना दर्जे के वो सहाबी जिसने एक नजर रहमते कायनात के चेहरे अतहर को देखा है और ईमान की सलामती उसे नसीब हुई है, आप पर कलमा पड़ा है, आपकी महफिल को पाया है और उसी पर उसको मौत आ गई, खा बेशक एक लम्हे में आई है, लेकिन एक लम्हे के लिए उसने हुजूर का दीदार किया है। तो ये सहाबी इतना ऊंचे मकाम का है कि दुनिया के सारे औलिया इकट्ठे कर दिए जाएं, गौस कुतुब अब्दाल जमा हो जाएं, उस एक सहाबी की उस एक नजर का मुकाबला नहीं कर सकते जो निगाह उठी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतहर पर पड़ी। अजीम मुहद्दिस जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह, उनसे पूछा गया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनको उम्मत ने खलीफा राशिद ने कहा है और जनाबी सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खुलफाए सहाबा में शामिल हैं, इनकी खिलाफत अपने तौर पर एक खिलाफत राशिदा है, लेकिन वो जो तरतीब में चार यार मुहाजिरीन थे और वो हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली थे, उनके हम पल्ला नहीं, उनके दौर से इनके दौर की कोई मुनासबत नहीं, लेकिन सहाबी का दौर है और जलील कदर दौर है। तो फरमाया इन दो में से मुवाजना अगर किया जाए तो बेहतर कौन है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया क्या कहते हो? मुआविया इब्न अबी सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जो जिहाद किया था, सैयदना मुआविया जिस घोड़े पर सवार हुए थे और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार होकर हुजूर के साथ जिहाद में शरीक हुए थे, उस घोड़े के पांव से जो धूल उठी है और उसके नाक के नथनों में गई है, ये मट्टी उमर इब्न अब्दुल अजीज एक नहीं सैकड़ों और हजारों जमा हो जाएं, वो उस मिट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, चे जाए कि किसी सहाबी रसूल का मुकाबला हो। इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया जब उस लड़ाई में गए तो अल्लाह ने उनके घोड़ों की टापों की अजमतों की कस्में उठाई हैं, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहा फासर बिही नका, तो अल्लाह ने उनके टापों की कस्में उठाई। तो इसलिए इन मुकद्दस हस्तियों की वफात को मनाने की शरई कोई ताकीद कहीं से साबित नहीं। और हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो एक वली और बुजुर्ग आदमी है, जब सहाबा के अय्याम मौजूद हैं, हजरत हमजा की शहादत की तारीख 11 शवाल मुकर्रम उम्मत के सामने वाज़े है, शुहदाए उहद, शुहदाए बदर, शुहदाए हुनैन, इनके मकाम तो बहुत बुलंद थे, जब उनका तज़किरा नहीं तो फिर हजरत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह इनके हवाले से इस किस्म का कोई तसव्वुर, इसका इस्लाम में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि 12.5 सदियों तक इस्लामी तारीख में इसका कोई तसव्वुर नहीं मिलता। अगली बात यह है कि हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की खुद वफात की तारीख में भी मुहक्किकीन का एक अपना अपना नुक्ता नजर है और उन्होंने उसमें इख्तलाफ किया है। शेख अब्दुल कादिर अरवली ने एक किताब लिखी है तफरीहुल खातिर फी मनाकिब सैयद अब्दुल कादिर, उसमें उन्होंने चंद अकवाल नकल किए हैं। एक कौल तो यह है कि आप रबीउस्सानी की किस तारीख में आपका विसाल हुआ, बाज ने 16 रबीउस्सानी लिखा है। इसी तरीके से बाज ने 10 और 11 की दरमियानी रात लिखा है। ऐसे ही तोहफा कादरिया में रबीउस्सानी की 17 तारीख को लिखा गया है और औराद कादरिया में रबीउस्सानी की 13 तारीख को लिखा गया है। और ऐसे ही 17 और 18 और 11 की तारीखें मुख्तलिफ रिवायतों में मनकूल हैं। तो इससे साबित होता है कि वफात की तारीख का 100% तयन करना यह भी बड़ा मुश्किल हो गया और बहुत यानी अहम बात है कि जब एक तय ही नहीं तो फिर उस दिन को इतनी अहमियत के साथ मनाना और उस त्यौहार को इतनी अहमियत देना, इसका किसी किस्म का और कोई सबूत नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह शरीयत और शरीयत के अहकामात के बड़े पाबंद थे और एक एक अमल अल्लाह के नबी की इत्तबा का करते थे। वो तो इस अकीदे के मालिक थे कि अगर कोई शख्स बेनमाज मरता है
تو وہ اس قابل نہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا آدمی کافر ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شریعت سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے اس قسم کا کسی کو حکم نہیں دیا، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ اس قسم کا عمل کریں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ 11 تاریخ ہو، یہ بات ایک عقیدے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، بالخصوص احناف میں۔ ہم امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اکثر مقلدین زیادہ آپ کے اس بر صغیر ہند و پاک میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب جائز ہے۔ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے کہ کچھ پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کے، کلمہ طیب کا ورد کر کے، ذکر اذکار کر کے ان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کی روح کو اس کا ثواب، نفلی عبادت کا ثواب پہنچانا۔ اس طریقے سے مالی صدقہ و خیرات جو صدقات واجبہ ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ صدقات واجبہ میرے آپ کے ذمے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے ہماری ذمہ داری ہے، عشر ادا کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں یا آپ کی ذمہ داری ہے، قربانی کر رہے ہیں یا آپ پر فرض اور واجب ہے۔ یہ نہیں نفلی صدقہ خیرات، کوئی آدمی کوئی چیز ویسے کسی کو پیسے دے دیتا ہے، کسی کو کپڑوں کا جوڑا دے دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور اس میں نیت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگوں کو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو، حضرت جنید بغدادی کو، مجدد الفشان ثانی کو، کسی بھی بزرگ کی ایصال ثواب کی نیت کرے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس تاریخ کا تعین کر کے اس رات کو یوں اہمیت دینا، چھوٹی اور بڑی 11ویں کا تعین کرنا، اس کو اس سے پہلے کبھی نہیں کسی نے 1150 1250 سال میں کبھی کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اسلامی تاریخ میں۔ اب ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ رواج شروع ہوا ہے اور اس میں کئی لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہیں کہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت نہیں جتنی 11ویں کی ہے، عشر کی اتنی اہمیت نہیں جتنی 11ویں کی ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا آپ حیران ہوں گے، صدقۃ الفطر جو واجب ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی 11ویں کی ہے، قربانی کی اتنی اہمیت نہیں جتنی 11ویں کی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس دن کھیر جمع کیا جاتا ہے، کھیر دودھ اکٹھا کیا جاتا ہے، کھیر اس سے پکائی جاتی ہے، لوگوں کو اس میں شریک کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی سارا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں اسلام، بلکہ ہند میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبید اللہ، وہ ہند کے تھے، ان کی کتاب ہے تحفۃ الہند۔ یہ وہ عظیم آدمی ہے کہ جس کی کتاب پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو تحریک ریشمی رومال کے ایک عظیم عالم تھے، یہ یوں سمجھیے کہ اس تحفہ ہند عبید اللہ کی کتاب کو پڑھ کر یہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا نام اس مولانا عبید اللہ تحفہ ہند کے مصنف کے نام پر اپنا نام رکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ہندو مذہب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا، مرنے والوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی تھیں کہ ان کا مذہبی بڑا ہے، کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہے، کوئی برادری کے لحاظ سے بڑا ہے، تو ان کے تہوار منعقد ہوتے تھے کہ 3 دن کے بعد کیا کرنا ہے، 10 دن کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے موت کے 11ویں دن کیا کرنا ہے، اس کے 40ویں دن کیا کرنا ہے، اس کے 6 ماہ کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے سال کے بعد جو برسی ہے اس پہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ انتہائی عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام رسومات ہندو سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئی ہیں کہ بہت سارے لوگ تقسیم کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ان لوگوں کو نصیب کی، اور وہ جو اس طرف آئے یا اس سے پہلے بھی جو ہمارے بزرگوں کی محنتیں تھیں بر صغیر میں، تو یہ چونکہ وہاں سے آئے تھے اور دین کامل یہ لوگ سیکھ نہ سکے اور ان میں وہ رسومات باقی تھیں، تو وہی رسمیں
हमारे यहाँ फिर इस्लाम में चल पड़ी और हमारे हजरात ने भी उसी तरतीब से उसी को इसाले सवाब का एक तरीका बनाया। इसाले सवाब का कतन कोई इनकार नहीं है। इसाले सवाब में ये तायन करना कि सिर्फ खाना ही देना है और कुछ नहीं, ये भी कोई नहीं है। और ये कि वो खाना मांगने के लिए कोई मुर्दे आते हैं, हमारे घरों का चक्कर लगाते हैं, इसका भी इस्लाम और कुरान और सुन्नत से कोई तसव्वुर नहीं। और अजीब बात यह है कि किसी मकतब फिक्र के हाँ इसका तसव्वुर नहीं, ना अहले सुन्नत के किसी मकतब फिक्र में इसका कोई तसव्वुर नहीं। इसलिए ये हमने अपनी तरफ से एक बात बनाई है। आप देखें हिंदुस्तान से बाहर हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजार इराक में है, तो इराक के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं, शाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मिस्र में, दुनिया में किसी जगह पर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। और फिर यह कि इस पर उलमा का इत्तफाक है कि आप वैसे सदका खैरात करें, इसाले सवाब करें, उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करें, लेकिन इस किस्म का अमल इसका कोई सबूत है। इस पर एक वाकया मुख्तसर सा है, याद आया। हमारे उस्ताद थे अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब, PhD लंदन में उनका इसाल हुआ, बहुत बड़े आलिम और फाजिल आदमी थे। उन्होंने खुद सुनाया कि एक शख्स ने आकर मुझे कहा कि मौलाना 11वीं शरीफ का मसले की शरई हैसियत बताइए। तो मौलाना बड़े जीरक आदमी थे, फरमाने लगे भाई हमारे यहां दीन अरब से अजब में आया है, हम अरबी किताबों को पढ़ते हैं और अरबी किताबों से मसाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 11वीं को अरबी में क्या कहा जाता है वो किसी आलिम से हमें पूछकर बता दें, तो फिर मैं किसी किताब में तलाश करूंगा, आपको समझाऊंगा। इत्तेफाक की बात है कि वहां पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ आलिम थे जो इसी मकतब फिक्र से वाबस्ता थे, जो लोग 11वीं को बड़ी शद्दोमत से मनाते हैं या उसका एतकाद रखते हैं। तो उस आदमी ने उनसे जाकर कहा कि जी अरबी जबान में 11वीं को क्या कहते हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और वो जवाब मेरे दिल को लगा। उन बुजुर्गों ने फरमाया, हालांकि वो बरेली मकतब फिक्र के थे, फरमाने लगे भाई अरब में तो ये होती नहीं है। तो उसने आकर फिर अल्लामा साहब को कहा कि हमारे आलिम कहते हैं अरब में तो ये होती नहीं। तो अल्लामा ने फरमाया कि जो अरब में नहीं होती और वो अजम की पैदावार है, तो मैं उसे दीन से तुम्हें कैसे निकाल के दूं? हमारे पास तो दीन सहाबा से आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है, खिलाफत राशिदा से आया है और अरब की धरती से दीन पहुंचा है। अब हमारे पास कोई चीज हो तो मैं इस मामले में तुम्हें बताऊं, ये हमारे यहां बर्रे सगीर की रस्म है, इसका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो आदमी परेशान होके उर्दू में उसने एक जुमला कहा जो हमारे यहां भी इस्तेमाल होता है। उसने कहा मौलवी साहब फिर हम जो सादा लोग हैं वो तो शशो पंज में पड़ गए। शश अरबी में 6 को फारसी में 6 को कहते हैं और पंज 5 को कहते हैं। शशो पंज की ये इस्तिलाह फारसी में इसलिए है कि जिस बात में आदमी डामाडोल हो जाए कि ये है या ये है, ये सही है या गलत है, ये दुरुस्त है या नहीं है, अब मैं इसको करूं ना करूं, जिसमें 2 राय हो और वो परेशान हो, तो वहां ये अल्फाज इस्तेमाल होता है जी शशो पंज में पड़ गए। तो उसने जब कहा जी हम शशो पंज में पड़ गए, तो अल्लामा बड़े ज़हीन थे, उन्होंने कहा शश 6 को कहते हैं, पंज 5 को कहते हैं, 6 और 5 11, तो 11वीं है ही शशो पंज का नाम। इसको कुरान और सुन्नत से निकालना और कुरान और सुन्नत से अखज़ करना और इसके लिए ऐसी अपनी तरफ से फरसूदा रिवायात घड़ना, इसका कुरान और सुन्नत के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। हत्ता कि फाजिल बरेलवी आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने अपने फतावा रज़विया में भी इस बात पर लिखा है कि जो लोग इसको इस तर्ज से करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वाला यानी तायीन करके और जो न करे उस पर तनकीद की जाए और उसको कोसा जाए और यह कहा जाए कि यह तुम पर फर्ज है और लोगों के यहां फराइज की अहमियत खत्म हो जाए और इस अमल को दीन बनाकर इस तरीके से पेश किया जाए, इसका कोई सबूत नहीं है। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, ये इस महीने में एक आम रिवाज है। फिर मैं एक बात अर्ज करता हूं कि इसाले सवाब के हम सब कायल हैं। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जो चाहें सदका करें, खैरात करें, दुआए मगफिरत करें, कोई पढ़ के उनकी रूह
گفتگو کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے، وہ نیکیوں کو پہنچاتی ہے۔ اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں، والدین کی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے بزرگوں کی دعائیں ان کے متعلقین مریدین کے متعلق، اور پھر مرید کی دعا اپنے شیخ کے متعلق اللہ قبول فرماتے ہیں، وہ کیجئے، لیکن اس تعلق کو اس طریقے سے نبھانا کہ اس کو ہم فرض سمجھیں، پیران پیر کا حکم سمجھیں اور ان کی طرف اس کو منسوب کریں، اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ان قسم کی رسومات اور خرافات یا بدعات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں مشائخ، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان سب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد ایک گفتگو اس مہینے کے اہم واقعات پر، اور دوسری گفتگو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات زندگی، کہ آپ کی ولادت، آپ کے والدین، اور پھر آپ کے آباء و اجداد، پھر آپ کی تعلیمی خدمات، آپ کے دینی خدمات، آپ کے سفر تجارت اور آپ کے حالات زندگی، پھر آپ کے اجل خلفاء، آپ کی آل اولاد، اس پر میں ایک تفصیلی گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضرت پیران پیر کی سیرت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔